الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال عز وجل في مقام آخر فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني
يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدنا علما رب زدنا علما وعملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم دور شوز اختلاط یار بد دور شوز اختلاط یار بد یار بد بدتر بد از مار بد مار بد تنہا زخم بر جاں زند مار بد تنہا زخم بر جاں زند یار بد بر جان بر ایمان زند اور احب الصالحین ولست منهم احب الصالحین ولست منهم لعل اللہ یرزقنی صلاحا نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اکرام تقریب حضرات بزرگار محترم حاضرین سامعین ناظرین گرامی بڑی خوشی کی بات بھی ہے بڑے افسوس کی بات بھی ہے کہ آج شوال المکرم کا پہلا جمعہ المبارک سن 1445 ہجری ایک بہت ہی بڑا عظیم موقع رمضان المبارک کی شکل میں رمضان المبارک کی صورت میں رمضان المبارک کی حیثیت سے جو کہ دینی دنیاوی اور اسی طرح روحانی اور جسمانی نعمتوں سے مالا مال وہ ایک بہت بڑی ذات بہت بڑے اوقات بڑے لمحات بڑے فضائل مناقب پر مشتمل وہ ایک بڑا عظیم موقع شاندار موقع ہم سے رخصت ہو گیا اور پھر اسی طرح خوشی کی بات یہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے وہ پورا مہینہ اس زندگی جیسی عظیم نعمت کی معیت میں ساتھ میں اللہ رب العزت نے اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا کی اور صحت کے ساتھ ہمت کے ساتھ حوصلہ کے ساتھ قوت کے ساتھ جرأت کے ساتھ طاقت کے ساتھ اس موقع کو حاصل کرنے اور اس موقع کو مکمل اور تکمیل پذیر کرنے کی توفیق عطا کی والحمدللہ علی ذالک اس پر جتنا بھی اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے اور پھر وہ التجا وہ دعا جو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کیا کرتے تھے وہ ہمیں بھی کرنی چاہیے وہ 6 مہینہ پہلے رمضان مبارک سے پہلے دعا کرتے تھے یا اللہ ہمیں خیر اور عافیت کے ساتھ رمضان مبارک تک پہنچا دے اس کی خیروں تک پہنچا دے برکات تک پہنچا دے فضائل تک پہنچا دے مناقب تک پہنچا دے اس کی ساری بہاریں ہمیں نصیب فرما
اور پھر جب رمضان مبارک کا بابرکت مہینہ گزر جاتا تو 6 مہینے تک اس کی قبولیت کی دعا کیا کرتے ہیں، یا اللہ جو ہم سے ہو سکا، جو کچھ ہم سے ہو سکا یا اللہ قبول فرما۔ اور پھر 6 مہینہ پہلے پھر رمضان مبارک تک پہنچنے کے لیے خیر عافیت کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یوں ہی پورا سال گزر جاتا، 6 مہینے قبولیت کی دعائیں کرتے ہوئے اور 6 مہینہ رمضان مبارک تک پہنچنے تک کی دعا کرتے ہوئے ان کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہم کو چلائے، اور وہی وہ لوگ تھے جو جنت کے تک پہنچ چکے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم نے جانا ہے، تب جا کر ہم بھی شاید کہ وہاں قریب پہنچ سکیں، ورنہ مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، قدموں کے نشانات کی پیروی کی ہے، اور جو بھی کسی کے قدم کے نقش پر چلے وہ قدم پر چلتے 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 وہ منزل پر تک پہنچ جاتا ہے، جس کے قدم دوسرے بندے کے دوسری چیز ذات کے قدم سے ہٹ جائیں وہ دائیں بائیں تو ہو سکتا ہے لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا۔ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے، تابعین صحابہ کے نقش قدم پر چلے، تبع تابعین کے نقش قدم پر چلے، اور ائمہ فقہاء مجتہدین تابعین تبع تابعین کے نقش قدم پر چلے، محدثین فقہاء کے نقش قدم پر چلے، اور پھر اسی طرح آنے والے علماء ائمہ کے نقش قدم پر چلے، اور یوں ہی سلسلہ ہم تک پہنچا۔ اگر ہم نے نقش قدم اختیار کیا ہم بھی پہنچیں گے اپنی منزل مقصود تک، اگر نقش قدم اختیار نہ کیے تو ہم دائیں بائیں ہو سکتے ہیں لیکن منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس لیے کہ نشانات قدم راستے کے نشانات منزل تک پہنچاتے ہیں، اور وہاں سے ادھر ادھر ہو جائیں تو پھر منزل تک نہیں پہنچتے۔ یہ ہمارا دنیا کا اصول ہے، گرد و غبار ہو یا برف باری ہو، برف پڑی ہو زمین پر، کسی چیز کو تلاش کرنے کے لیے اسے کھرے پر جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کے کھرے پر جائے، جہاں بھی گیا ہے وہاں پر اس طرف جائیں، اور جہاں پر وہ نشانات قدم ختم ہوتے ہیں وہاں پر وہ چیز ہی مل جاتی ہے، کوئی جانور ہو یا کوئی بھی چیز، اس کا حساب کیا جاتا ہے، بندہ اپنے وقت پر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے یہ شاعر نے کیا زبردست شعر جو میں نے شروع میں پڑھا بھی، نقش قدم نبی کے جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس نقش پا نشانات قدم وہ جنت تک لے جاتے ہیں، اور ان کے نقش قدم جہاں پر ختم ہوں گے وہاں پر جنت مل جائے گی، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ پیچھے پیچھے چلیں گے تو وہ بھی جنت تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے کہ رب ذوالجلال نے صحابہ کرام کے بارے میں فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جب اللہ ان سے راضی ہو گیا وہ جنت میں پہنچا کر چھوڑے گا، رب ذوالجلال کی ذات جنت میں پہنچا کر چھوڑے گی۔ اور آج ہمارے ساتھ بھی جب رب کی رضا شامل ہو جائے گی ہم بھی جنت کے راستے پر چل کر وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور اگر رب کی رضا شامل نہیں ہوتی تو پھر رب کی ناراضگی وہ جہنم تک لے جاتی ہے۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والدین کو راضی رکھو جنت میں پہنچ جاؤ گے، اس لیے کہ والدہ اگر نیک ہو تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تو ماؤں کے قدموں کے نیچے موجود ہوتی ہے، ان کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اگر ناراض کرو گے تو جہنم ملے گی۔ اور والد کے بارے میں، والد گرامی کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد وسخط الرب فی سخط الوالد، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والد کی رضا میں رب کی رضا ہے،
فرمایا کہ رضا رب فی رضا الوالد، رب کی رضا والد کی رضا میں ہے، رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ رب راضی ہوتا ہے جب اب راضی ہوتا ہے، اب کہتے ہیں باپ۔ اور اسی طرح اگر خدمت کریں گے، رضا مندی اگر چاہتے ہیں اور جنت چاہتے ہیں تو ماؤں کی خدمت کریں گے، تو یہ جنت کو ایسے بھی مل سکتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نقش قدم سے جنت ملے، شریعت پر چلتے ہوئے جنت ملے، دوسرا اپنے والدین کی خدمت پر بھی جنت ملتی ہے۔ رب کی ذات جب راضی ہو تو جنت میں پہنچا کے چھوڑتی ہے، جب رب کی ذات ناراض ہو تو پھر جہنم میں پہنچا کر چھوڑتی ہے۔ اس لیے کہ جب تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا، تمام فرشتوں سے رب کی رضا فرشتوں کے ساتھ شامل ہو گئی، اور شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ رب العزت کا غضب اور ناراضگی آ گئی، اور وہ گیا جہنم میں۔ اکیلا نہیں، ساتھ بے شمار لوگوں کو لے کر جہنم میں جائے گا۔ جو اس کی مانے گا وہ گیا جہنم میں، جو اللہ کی مانے گا وہ گیا جنت۔ اور رب ذوالجلال کی ذات بہت ہی قریب ہے، وہ دور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور رمضان مبارک میں خاص طور پر رب کی رضا، رب کی ذات بہت ہی قریب ہوتی ہے، اور وہ موقع ہوتا ہے رب کو راضی کرنے کا اور سب کچھ حاصل کرنے کا۔ اور پھر ایک خاص وقت تہجد کا ہوتا ہے، جس وقت رب ذوالجلال رات کے آخری پہر میں، آخری اوقات میں آسمان دنیا، یہ دنیا والے آسمان پر رب ذوالجلال کی توجہ اور رحمت وہاں پر تشریف لاتی ہے، اور بندوں کے قریب ہو کر اعلان فرماتی ہے، حل من مستغفر، کیا ہے کوئی بخشش کا طلبگار، میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں۔ حل من مسترزق، کیا ہے کوئی رزق کا طلبگار، میں اسے رزق عطا کر دوں۔ آواز اور ہے کوئی رحمت کا طلبگار، میں اس پر رحمت نازل کر دوں۔ یہ آوازیں آتی ہیں ہر رات کو آخری پہر میں۔ ہم میں سے جو غافل ہو وہ رہ جاتا ہے رب ذوالجلال کی آواز اور صدا کی جو کا جواب دینے سے اور بہت کچھ حاصل کرنے سے رہ جاتا ہے۔ اور اگر کوئی بیدار ہو گیا، تہجد کے لیے اٹھ گیا، نماز کے لیے اٹھ گیا، وہ اللہ رب العزت کی صدائے مبارک پر لبیک کہنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور کچھ لینے کے لیے تیار ہوتا ہے، وہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ اور اللہ کے ولی بنتا ہی اس وقت جب وہ تہجد کا پابند ہے۔ اور تہجد کہتے ہیں نیند کو توڑ کر اٹھنا، نیند کو توڑ کر کاٹ کر اٹھنا درمیان سے، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہو جانا، اس کو کہتے ہیں تہجد۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر، تہجد کی نماز یہ آپ کے لیے اضافی نماز ہے، فرائض سے اضافی ہے، فرض نماز ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تہجد کی نماز فرض تھی، کیونکہ اللہ کے نبی خود فرمایا کہ عینانے، فرمایا کہ میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل کبھی سوتا نہیں۔ آنکھیں تو سوتی ہیں، تنامان عینیا ولا ینام قلبی، ہو کما کہا کہ میری آنکھیں تو سو جاتی ہیں، بند ہوتی ہیں، دیکھنے والا سمجھتا ہے سو گئے، لیکن میرا دل کبھی نہیں سوتا، میرا دل جاگتا رہتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف، اللہ کے دیدار میں، اللہ رب العزت کی جو رحمتوں کے حصول میں ہر وقت کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ہماری آنکھیں بھی سوتی ہیں، ہمارے دل بھی سوتے ہیں، اس لیے نیند کو توڑ کر پھر اٹھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے ایسے مواقع ہیں ہمارے لیے کہ ہم ان مواقع سے فائدہ اٹھائیں گے تو ہم کچھ اللہ رب العزت سے حاصل کر سکیں گے، ورنہ مشکل کام۔ رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ میرے بندے سمجھتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے بہت ہی دور ہے، اور یہ نہیں سمجھتے کہ میں ان کے دل کی گہرائیوں میں رہتا ہوں۔ ہر مومن کا دل میرا گھر ہے، اللہ رب العزت کا گھر ہر مومن کا دل ہے۔
تو فرمایا کہ اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے محبوب پیغمبر، آپ سے جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں کہ ہمارا رب کہاں رہتا ہے، کتنا دور ہے، صحابہ کرام نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرمایا پوچھا کہ کیا ہمارا رب ہم سے اگر دور ہے تو ہم اونچی آواز سے پکاریں، اور اگر ہمارا رب ہم سے قریب ہے تو ہم دل سے پوشیدہ انداز سے پکاریں؟ تو اللہ رب العزت نے ان صحابہ کرام کے جواب میں اس آیت مبارکہ کو نازل فرمایا کہ دور کی بات نہیں ہے، فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اے میرے محبوب پیغمبر، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، میری ذات کے، میری رحمت کے بارے میں سوال کریں، کیا ہمارا رب دور ہے یا قریب ہے، تو پھر ان سے فرما دیجئے فإنی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں۔ اور دوسری آیت مبارکہ آتی ہے، اس میں رب ذوالجلال نے ایک بہت ہی کلوز جواب دے دیا، فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم اپنے بندے کی شارگ رگے جان سے، شارگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اور شارگ وہ ہوتی ہے اگر اس کو ذرا بھی ہٹ ہو جائے، ذرا برابر بھی اس پر کوئی دباؤ پڑ جائے یا ضرب لگ جائے تو بندے کے مرنے کا خطرہ، کوئی کسی بھی چیز مرنے کا خطرہ ہوتا ہے، اور کب بس اوقات زیادہ ضرب لگے تو مار بھی جاتی ہے کوئی چیز۔ اور پھر رگے جان وہ دل کے ساتھ تعلق خاص طور پر رکھتی ہے، اور فرمایا کہ ہم تو اپنے بندے کی دل کی گہرائیوں میں رہتے ہیں، جو خیال اس کے دل میں پہلے گزر چکا، جتنے بھی زندگی گزارنے کے دوران پوری عمر کے جہاں تک پہنچا ہے اس حصے تک سارے خیالات ہمیں زبانی یاد ہیں، اور پھر اسی طرح جو خیال اب گزر چکا ہے ہمیں پتہ ہے وہ کیا دل میں پٹی چل رہی ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں جو دل میں خیالات پیدا ہوں گے اور آئیں گے، گزریں گے، وہ بھی اللہ کے علم میں، اس لیے زیادہ قرب، زیادہ تعلق ہے۔ فرمایا کہ فإنی قریب، میں بہت ہی زیادہ قریب ہوں۔ جب میں زیادہ قریب ہوں تو پھر اونچی آواز سے پکارنے کی ضرورت نہیں، اسی لیے رب ذوالجلال نے دعا کے بارے میں یہ آداب بیان فرمائے اور طریقہ بیان فرمایا کہ تم زیادہ اونچی آواز سے اس نیت سے نہ پکارو کہ ہمارا رب بہت دور آسمانوں پر رہتا ہے، لہذا اپنی آواز کے ذریعے وہاں پر ہم آواز پہنچائیں، ہماری اونچی آواز وہاں تک پہنچے گی۔ فرمایا کہ یہ بات نہیں ہے، یہ خیال غلط ہے۔ فرمایا ادعو ربکم تضرعا وخفیا، تم اپنے رب کو تضرعا عاجزی سے پکارو، وخفیا اور پوشیدہ انداز سے پکارو۔ خفیہ کہتے ہیں پوشیدہ، بہت ہی خاموشی سے اپنے رب کو تم پکارو، بہت ہی عاجزی اور تواضع کے ساتھ، اکڑ کر نہیں۔ رب ذوالجلال کسی کی اکڑ کو پسند بھی نہیں کرتے، اور اکڑ کر عبادت کرنے کو پسند بھی نہیں کرتے، اور اکڑ کر دعا بھی کرنے کو پسند نہیں کرتے، تکبر پسند نہیں ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ الکبر ردائی، تکبر میری چادر ہے، میں نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے، یہ کبریائی، یہ بڑائی میری چادر ہے، میں بڑا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا۔ اور اگر کسی نے مجھ سے چھیننے کی کوشش کر کے اپنے اوپر ڈالنے کی کوشش کی تو فرمایا میں اسے ذلیل اور رسوا کر دوں، یعنی تکبر کا نتیجہ ذلت اور رسوائی ہے، بڑائی اور عزت نہیں ہے۔ جو تکبر کرے گا وہ ذلیل اور رسوا ہو سکتا ہے لیکن عزت کبھی نہیں مل سکتی۔ شاید کہ ماحول معاشرے میں کوئی دو چار اس کی ڈر کر عزت کر سکے، اس لیے کہ اب تو معاشرے میں جس کی بڑے کی کسی کی عزت کی جاتی ہے اس کی بزرگی اور بڑائی کی وجہ سے نہیں کہ وہ بہت بڑا کوئی سیاسی لیڈر ہے، کوئی بڑا ماحول معاشرے کا گاؤں کا بڑا آدمی ہے، وہ صرف اور صرف اس کی بڑائی اور عزت کی جاتی ہے اس کی شر سے بچنے کے لیے، یہ کوئی فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہ کل کو مجھے فائدہ ہوگا، اگر عزت نہیں کروں گا، جھک کر سلام نہیں کروں گا، کل کو میری شامت آئے گی۔
اس وجہ سے عزت ہوتی ہے، باقی عزت نہیں۔ اور قیامت کی علامات میں سے بھی یہی بیان فرمایا کہ قیامت کے قریب لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں گے ان کے شر سے بچنے کے لیے، یا ان سے کوئی مالی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، باقی نہیں۔ دل سے عزت نہیں ہوگی۔ ہاں، علماء کرام کی اگر کوئی عزت کرتا ہے تو وہ خالص عزت ہوتی ہے، وہ ان کے علم، تقوی اور مرتبہ مقام کی وجہ سے ہوتی ہے، عام آدمی کے لیے نہیں۔ تو فرمایا کہ دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ایک یہ کام کیا جائے تو ضرور عاجزی کے ساتھ دعا کی جائے، اپنے آپ کو عاجز سمجھ کر، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر دعا کی جائے، اور پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو عاجز اور متواضع سمجھ کر انکساری کے ساتھ دعا کی جائے، اور پھر اس کے بعد آہستہ انداز سے، اونچی آواز سے نہیں، کہ تمہارا یہ نظریہ ہو کہ اونچی آواز سے ہمارا رب سنتا ہے، پر دل کے خیالات کو جو جاننے والی ذات ہے، جن کی نہ آواز ہوتی ہے، نہ اس کی کوئی علامات ہوتی ہے، نہ اس کا کوئی آہٹ ہوتی ہے، تو پھر دل کے خیالات دل میں اپنی توجہ دلانے کے لیے تو پھر اونچی آواز سے نہیں، آہستہ آواز سے دعا کرنی چاہیے۔ تو فرمایا کہ انی قریب، میں بہت ہی قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی پکار پر اس کو جواب دیتا ہوں، اذا دعان، جب وہ مجھے پکارتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فلیستجیبوا لی، تو میرے بندوں کو چاہیے کہ میری بات بھی مانے، میرے احکامات کو قبول کریں، میری بات کو مان کر چلیں، اپنی مرضی نہ کریں۔ جو اپنی مرضی کرے گا اللہ رب العزت کی مرضی سے ہٹ کر اس کا کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی اور سنت اور طریقے سے ہٹ کر جو کام کرے گا وہ کام قابل قبول نہیں ہے، وہ نیا کام ہوگا، وہ سنت کے مطابق نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکال لی جس کا حکم اللہ کی طرف سے نہیں، جس کا طریقہ میرے طریقے پر نہیں، میری طرف سے کوئی ثابت نہیں، ما لیس منہ، جس کا کوئی تعلق نہیں دین کے ساتھ، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ رد شدہ ہے، اور وہ بندہ بھی مردود۔ اس لیے ہمارے لیے یہ ایک دستور، قانون اور اسوہ حسنہ اور طریقہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے احکامات کو پہچان کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تب جا کر ہمارا کوئی معاملہ درست ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا خوشی کا موقع ہو، غم کا موقع ہو، کوئی بھی کام ہو، ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہاں پر شریعت کا حکم کیا ہے، کہ ہم سوچ کر پوچھ کر یہ عمل کریں کہ اس وقت ہمارے لیے کیا رہنمائی، اپنی مرضی سے خوشیاں ڈیل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے غم ڈیل کرتے ہیں، اپنی مرضی سے جو مرضی آئی کرتے ہیں، شریعت کا، دین کا کوئی معاملہ اس میں مد نظر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ بیمار ہو، جسمانی بیماری میں مبتلا ہو، تو وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مخالف، ہدایت کے خلاف کبھی بھی وہ دوائی استعمال نہیں کرتا کہ جان چلی جائے گی، بیماری الٹی پڑ جائے گی، اور اسی طریقے سے وہ بندہ کبھی بھی احتیاطی نہیں کرتا، اس کی ہدایت کے خلاف کوئی الٹی چیز نہیں کھاتا کہ مجھے یہ مسئلہ بن جائے گا۔ تو اب اتنی احتیاط جسم کے لیے، جسمانی بیماری کے لیے، تو روحانی علاج کے لیے بھی تو ظاہر پوچھ کر چلنا پڑے گا، اور مسائل معلوم کر کے چلنا پڑے گا، تو وہ کوئی بھی نہیں، وہ بے احتیاطی۔ اب ایمان کی فکر کوئی نہیں ہے، جان کی فکر تو سب کو ہے۔ اس لیے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئات شہید، میری امت کے فساد کا وقت جس میں سنتوں کو چھوڑ دیا جائے، جس میں اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیا جائے، دین اسلام کے مقدس طریقے کو چھوڑ دیا جائے، دین اسلام سے دوری اختیار کی جائے، اس وقت جو میری سنت کو چمٹ جائے گا اس میری امت کے فساد کے وقت میں فلہ اجر مئات شہید، اس کو 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ یعنی ایک سنت کو جو چھوڑی ہوئی سنت، متروکہ سنت، اس پر عمل کرے گا، اس کو زندہ کرے گا، تو فرمایا کہ اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے پر 100 شہید کا ثواب ملے گا۔ اور 100 شہید بھی وہ جو اللہ کے ہاں قابل قبول ہو، ویسے شہید ہی جو راکاری سے مار گیا، لیکن وہ خالص شہید، خالص 100 شہید جو اللہ کے ہاں مقبول ہوں، ان کا ثواب پائے گا۔ اب یہ امت کا فساد کا وقت، نئی جو قوم آ رہی ہے وہ قوم کس طرف جا رہی ہے وہ ساری دنیا جانتی ہے، والدین بھی جانتے ہیں کہ ہماری اولادیں کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہیں، نمازیں تو چھوڑی کلمہ بھی چھوڑ گئے، اور آنے والے لوگ کیسے پیدا ہوں گے، بہت مسلمان مشکل ہے کہ وہ مسلمان ہی پڑھ رہے ہیں، ابھی کام خراب ہو گیا۔ اس لیے والدین کو چاہیے اپنی اولادوں کی فکر کرے، اپنے بیٹے کی فکر، بیٹی کی فکر، نمازوں کے پابند بنائیں اور اسی طرح سنت کے پابند بنائیں، اچھی تربیت ان کو دیں، ورنہ کل کو اگر اولاد والدین کا گلا پکڑتی ہے تربیت نہ ہونے کی وجہ سے، پھر کہتے ہیں کہ انہوں کو کفر کا حکم دو، پیچھے کمزوری والدین کی اور کفر کا حکم اولاد۔ اب سب سے پہلے بوجھ والدین پر چڑھتا ہے، اس کے بعد اولاد پر آتا ہے۔ اگر تربیت مکمل کر لی والدین نے، اس کے بعد اگر اولاد بگڑ گئی ہے تو پھر والدین پر بوجھ نہیں ہے، پھر اولاد کا اپنا کام ہے اور ماحول معاشرے کی خرابی کی وجہ سے وہ بگڑ گئی۔ اگر والدین کی طرف سے کمزوری ہے تو پھر مجرم پہلے والدین، اور قیامت کے دن بھی پوچھا جائے گا، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خوب غور سے سنو، تم میں سے ہر ایک نگران اور نگہبان ہے، اور اپنے ماتاتوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، والدین سے، اولاد کے بارے میں، اور اسی طرح استاد سے شاگردوں کے بارے میں، اور اسی طرح بڑے لوگ سیاسی لیڈر اڈیایا کے بارے میں، علماء کرام اور عام لوگوں عوام کے بارے میں۔ تو اس لیے ہر بندہ گھر میں بھی سارے جو نگران اور نگہبان، والدین اولاد کے نگہبان ہیں، مکمل تربیت کی کوشش کریں گے تو پھر اولاد بھی جنم سے بچے گی اور والدین بھی، اگر نہیں ہے تو پھر والدین بھی گئے، اولاد بھی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن اور سنت کی مقدس تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔